السلام علیکم، العلم میڈیا کی طرف سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد موسیٰ۔ آج ہمارے جو گیسٹ موجود ہیں ہمارے ساتھ وہ ہیں سر جنید ظفر، ایم ڈی کیٹ کے ایک جانے مانے ٹیچر، اکیڈیمکس بھی پڑھاتے ہیں اور بہت ایکسپیرینس ٹیچر ہے۔ تو آج کا سیشن ہم نے اسپیسیفک اسٹوڈنٹس کے لیے رکھا ہے کہ وہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ایم ڈی کیٹ یا اپنی جو بھی تیاری کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کو کون سی مشکلات فیس ہو رہی ہوتی ہے، اور ٹیچر ایز اے ٹیچر یہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں جب وہ اپنے کیریئر میں پروسیڈ کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام موسیٰ، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے اس اہم اور قیمتی ٹائم میں شامل کیا، شکر گزار ہوں میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اگر اپنا مختصراً تعارف دینا چاہوں تو بس یہ ہے کہ مجھے ایک عرصہ ہوا بچوں کو پڑھاتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا اور اس قابل بنا دیا کہ میں بہت سے بچوں کو پڑھا سکوں۔ اچھے نتائج صرف اور صرف حاصل کر لینا کافی نہیں ہوتا، اچھی شخصیات بنانا، اچھے کردار بنانا یہ ایک استاد کا کام ہوتا ہے۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ گزرے ہوئے 14 سے 16 سال جو میری اپنی ٹیچنگ کیریئر کے رہے اس میں بہت سارے بچوں نے ماشاء اللہ سے پڑھا، بہت سارے بچوں نے کامیابیاں حاصل کی، بہت سارے بچے جو مشکلات کا شکار تھے انہوں نے اپنی مشکلات پر قابو پانا سیکھا اور الٹیمیٹلی اپنی زندگی کو ایک بہتر ڈگر پر لے کر آ گئے۔ اور یہی ہماری کل کمائی ہے کہ ہم نے بچوں کو بہترین باتیں پڑھائی ہیں، بس مختصر۔ اچھا سر، جو یہ ایم ڈی کیٹ ہے، میں اسپیسیفک ایم ڈی کیٹ کی بات کروں گا، ای کیٹ کی، جو انٹر کرنے کے بعد یا انٹر میں جب وہ ہو رہے انٹر میں وہ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ ایم ڈی کیٹ کیا ہے یا ای کیٹ کیا ہے، اس کی کیسے تیاری کریں گے، اسٹوڈنٹس کے ذہن میں کیا ہوتا ہے، اور ایز اے ٹیچر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچے کو کیا چاہیے ہوتا ہے کہ وہ ایم ڈی کیٹ کیسے کرے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو ایک کامن سا کانسیپٹ بچے کے ذہن میں بن جاتا ہے وہ یہ کہ اس نے فرسٹ ایئر میں پڑھ لیا، پھر سیکنڈ ایئر میں پڑھ رہا ہے، تو وہ یہ سوچ اس میں پیدا ہو جاتی ہے کہ اس نے تو ماشاء اللہ سے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر سب پڑھ لیا ہے۔ اب جب اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، لائک انجینئرنگ یونیورسٹی کے لیے وہ ٹیسٹ کی کوشش کرتا ہے، ٹیسٹ کی تیاری کرتا ہے، یا میڈیکل سے ریلیٹڈ یونیورسٹی کی ٹیسٹ کی تیاری کرتا ہے، تو یہ سوچتا ہے کہ یہ سب باتیں تو مطلب ٹیسٹ کی تیاری کیا کرنی ہے، ٹیسٹ کی تیاری کے حوالے سے میں نے سب کچھ پڑھ رکھا ہے، مجھے تو سب کچھ پتہ ہے، تو میں تو جاؤں گا ٹیسٹ سینٹر میں، جاؤں گا، بیٹھوں گا، پورا کا پورا ایم سی کیوز کا پیپر جو ہے میں سالو کر لوں گا اور الٹیمیٹلی میرا کام بہت آسان ہو گیا۔ جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے، حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب بچہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں پڑھتا ہے تو وہ 2 سال میں اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ، یعنی فزکس سے 2 کتابیں پڑھے گا، کیمسٹری 2 کتابیں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے حساب سے ایک اسپیسیفک بورڈ کی کتاب پڑھے گا۔ مگر جب وہ ٹیسٹ سینٹر میں جاتا ہے اور ٹیسٹ سینٹر میں اس کے پاس ایم سی کیوز کی شیٹ آتی ہے، تو اس ایم سی کیوز کی شیٹ میں جو کوشچنز اس کے پاس موجود ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ان تمام کوشچنز کا تعلق جو ہے اسپیسیفکلی اس کے بورڈ سے ہو، ضروری نہیں ہے کہ ان تمام تر ایم سی کیوز کا تعلق ان چیپٹرز میں سے ہو جو کہ اس کے تھیوری ایگزام میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں آ گئے۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا، بھی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں 10 چیپٹر ایک سبجیکٹ میں ہیں، تو میں نے کسی نے کہا کہ بھائی 8 چیپٹر کر لو، 2 چیپٹر چھوڑ دو، 2 چیپٹر امپورٹنٹ نہیں ہے، 2 چیپٹر آتے ہی نہیں ہے، تو وہ نہیں کیا۔ مگر جب ایپٹیٹیوڈ میں آتے ہیں تو وہاں پر سارا کا سارا جو معاملہ ہے نا وہ آپ کے کور سلیبس کا، آپ کا سلیبس، آپ کا جو سلیبس پی ایم ڈی سی اناؤنس کرتی ہے یا پہلے پی ایم سی نے کیا، تو وہ اناؤنس کریکولم کیا ہے، اس پر تمام تر چیزیں بیس کریں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک کانسیپٹ ہے جو کہ فیڈرل کی بک میں بھی ہے، آفان بورڈ کی بک میں بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اور سٹیٹ بورڈ میں بھی ہے، تو کانسیپٹ اگر ہے تو اس کا کویشچن کسی بھی کتاب سے بن سکتا ہے۔ اب آپ کلیم نہیں کر سکتے کہ بھائی یہ تو کویشچن ہماری کتاب میں نہیں کر سکتے، کیوں؟ کانسیپٹ پر بات ہوئی ہے، آپ کے سلیبس میں بھی جو ہے وہ کانسیپٹ دیا گیا ہے، جناب اس کانسیپٹ سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز آئیں گے۔ تو میں تمام تر بچوں کو یہ کہوں گا کہ دیکھو، جب تم سیکنڈ ایئر کے اندر موجود ہو تو اپنی ایم ڈی کیٹ کے ٹیسٹ کی تیاری کے لیے، ای کیٹ کے ٹیسٹ کی تیاری کے لیے ایک بہتر اکیڈمی کو جوائن کرو، سینئر ٹیچرز جہاں موجود ہو جو تمہیں تمہارے ٹیسٹ کے بارے میں گائڈ کر سکیں۔ پھر ایک اور بہت بڑا ڈفرینس ہے، فرسٹ اور سیکنڈ میں بچے دیتے ہیں تو ان کے پاس ایم سی کیوز آ رہے ہوتے ہیں 20%۔ اب ریسنٹ فارمیٹ یہ دیکھا گیا کہ 20% ایم سی کیوز آئیں گے، 40% شارٹ کویشچن، 40% لانگ کویشچن، تو صرف 20%۔ مگر جب تم ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ دیتے ہو کسی بھی یونیورسٹی کے لیے تو اس میں 100% ایم سی کیوز، یعنی یہ تو ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے۔ پھر ایم سی کیوز بھی ایسے نہیں کہ کتاب کی لائن لکھی ہے، اس میں ایک ورڈ مس کر دیا، بلینک بنا دیا اور کہہ دیا بھائی بلینک بتاؤ کیا آئے گا، ایسا نہیں، بلکہ وہاں پہ باقاعدہ طور پہ کانسیپٹس کا امتحان ہوتا ہے، آپ نے کیلکولیشن کرنی پڑے گی بیٹھ کے، آپ نے چیزوں کو کیلکولیٹ کر کے کوئکسٹ وے میں، یعنی 200 ایم سی کیوز ہو تو میرے پاس ایک ایم سی کیوز کے لیے ٹائم 1 منٹ کا بھی نہیں ہے پورا،
तो मुझे क्विकेस्ट टाइम में, शॉर्टेस्ट टाइम में मुझे उसका जवाब देना है। अब ये चीज़ रिलेट कर रही होगी आपकी प्रैक्टिस से, आपकी लर्निंग से, आपके कॉन्सेप्ट से, आपकी जो टेक्निक्स आपके टीचर ने सिखाई हैं। फिजिक्स के टीचर हैं माशाल्लाह, केमिस्ट्री के टीचर हैं, बायोलॉजी के टीचर हैं, इंग्लिश के टीचर हैं, लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन मौजूद है। तो भाई लॉजिकल रीजनिंग तो पढ़ी नहीं है हमने, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कहाँ लॉजिकल रीजनिंग है? इंग्लिश है, ग्रामर पूछे होते हैं, बैठ के टेस्ट में ग्रामर की बातें होती हैं, वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ी। तो पेपर में ये क्वेश्चन आ रहा है, तो भाई उसी सूरत हो सकता है जब आप किसी अच्छी एकेडमी से आप अपनी स्टडी पूरी कंप्लीट करें और उसको कंप्लीट करने के बाद टेस्ट देने की सलाहियत अपने अंदर भरपूर पैदा करें, खूब प्रैक्टिस टेस्ट दें, फिर उस एकेडमी में भरपूर टेस्ट दें, उसके बाद फाइनली अपना एमडी का टेस्ट दें, कैट का टेस्ट दें, कामयाब हो जाए। सर आपने बात की अच्छी एकेडमी, तो एक स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर में है वो एप्टीट्यूड पढ़ना चाहता है, तो उसको वो अच्छी एकेडमी कैसे मिलेगी? बड़े बड़े नाम मौजूद होते हैं, जब वो इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो उस तरीके से वो नहीं पढ़ा पाते कि जैसे बच्चे को पढ़ाना चाहिए। यानी कि एक अगर टॉपर बच्चा है और एक एवरेज बच्चा है तो वो दोनों के एक जैसे पढ़ाते हैं, जिससे तो ये होता है कि जो टॉपर बच्चा होता है उसकी तो पोजीशन आ जाएगी, लेकिन जो एवरेज बच्चा होता है वो कामयाब नहीं हो पाता। तो यानी वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं कि एक बच्चा जब एप्टीट्यूड सेंटर में जाना चाहता है तो वो उन चीज़ों को देखे, अगर वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स जो फीचर्स हैं वो उस एप्टीट्यूड सेंटर में हो तो जाकर वो एडमिशन मिले। देखो, सबसे पहली और सबसे अहम बात तो ये है कि एप्टीट्यूड टेस्ट में कामयाबी के लिए जब आप किसी एकेडमी का इंतखाब करें तो आपका माइंडसेट ये नहीं होना चाहिए कि फला फला ब्रांड नेम है मैं वहाँ जाऊँगा। ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट है ना कि फला ब्रांड है, फला जगह जाऊँगा, फला तो वहाँ पे तो पोजीशन होल्डर का इदारा बन रहा होता है, लिखा होता है पोजीशन होल्डर का। भाई पोजीशन होल्डर का इदारा कोई नहीं होता, पोजीशन होल्डर होता है। मगर एक जगह है जहाँ पे 3000 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 3000 बच्चों में से 2500 बच्चों का रिजल्ट तो कम से कम अच्छा बने, 2000 बच्चों का रिजल्ट तो अच्छा बने। टेस्ट में 150, 160, 170 वाले बच्चों की लाइन लगी, 2000 बच्चे लेके बैठे हैं 150, 160, मगर ऐसा नहीं होता। उसकी वजह एकेडमीज में जनरली बच्चों की एक बड़ी तादाद इंगेज कर दी जाती है। एक क्लासरूम के अंदर 90 बच्चे बैठे, 100 बच्चे बैठे, टीचर जब लेक्चर दे रहा होता है तो जो फ्रंट लाइन के बच्चे हैं या जो लोग बड़े होमवर्क कर आए हैं वो टीचर से सवाल करते हैं, टीचर जवाब दे देता है, टीचर भी मुतमईन हो गया, 5-6 बच्चों ने जवाब दे दिए, 1 घंटे का लेक्चर खत्म हो गया। अब वो पीछे बैठे हुए 80 बच्चे हैं ना वो सवाल करते हैं, ना उन्हें सवाल करने का मौका मिलता है, ना वो उस टॉपिक को डीप रूटेड होकर समझ पाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है। तो भाई मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि ऐसी एकेडमी का इंतखाब करे बच्चा कि जहाँ पर रूम के अंदर जो बच्चों की तादाद है वो लिमिटेड हो, वो महदूद हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि एकेडमी का इंतखाब करते वक्त आपने इस बात को भी मद्देनजर रखना है कि आपके जो टीचर्स हों वो आपकी बात को सुनें, आपकी बात को समझें, आपके प्रॉब्लम्स को टाइम दें, वरना रिजल्ट नहीं बनेगा। बच्चे फ्रस्ट्रेशन में पर्सनालिटी वो लोग उनका पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है, वो नहीं कर पा रहे हैं काम, तो भाई एक ऐसी एकेडमी को मुंतखब करना ज़रूरी है जहाँ पे टीचर्स आपको टाइम देते हों, आपके सामने आपके लिए बैठे हैं, सुनना आप चाहते हैं, पेरेंट्स के साथ बैठे हैं, आपके मसले को हल करना चाहते हैं। तो ऐसी कोई एकेडमी हो तो मैं कहता हूँ कि ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उसके साथ साथ जो टीचर्स सीनियर टीचर होते हैं ना, एप्टीट्यूड के एक्सपीरियंस टीचर होते हैं, वो बच्चे को आखिरी मोमेंट तक नहीं छोड़ते, आखिरी मोमेंट तक नहीं छोड़ेंगे, आखिरी मोमेंट तक उसके साथ कनेक्टेड रहेंगे, और इवन टेस्ट के बाद भी उसके साथ कनेक्टेड रहेंगे कि बच्चा कोई गलती ना कर बैठे, बेहतरीन तरीके से अपने फॉर्म फिलअप करना, दीगर डिटेल्स अपनी जेनो पुट अप करना, कॉलेज में पहुंचाना, और जब उसका एडमिशन हो गया मेडिकल कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, वो माशाल्लाह से पहली क्लास ले रहा है, तब तक वो टीचर उसके साथ। एकेडमी के टीचर्स ऐसे अगर हों तो मैं कहता हूँ भाई ऐसी एकेडमी में दाखिला लेते ज़रूर लो। क्यों? क्योंकि ना टीचर की बॉन्डिंग स्टूडेंट और पेरेंट्स के साथ बहुत ज़रूरी है। एमडी कैट में, ई कैट में मैं कहता हूँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी मिसकंसेप्शंस हैं। भाई मैं गूगल पे सर्च करता हूँ, फला फला टॉपिक का मैंने नाम लिखा, 10,000 वीडियोज आ गए। अब 10,000 वीडियोस देखने के लिए मेरे टाइम नहीं, मैंने 4 वीडियोस देखी जिसमें कॉन्सेप्ट उतना सही नहीं दिया गया, प्रॉब्लम आ रहा है उस कॉन्सेप्ट के अंदर, प्रॉब्लम गलत दे दिया गया, तो मैंने तो गलत चीज़ पे की है। टीचर का काम क्या? टीचर का काम ये होता है कि वो सही और गलत को मद्देनजर रखते हुए बच्चे को बेस्ट चीज़ प्रोवाइड करे, बेहतरीन चीज़ प्रोवाइड करें। तो भाई एकेडमीज में अब क्या हो रहा है कि माशाल्लाह से ऑनलाइन लेक्चर्स भी मिल रहे हैं, टीचर्स ऑनलाइन लेक्चर भी दे रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से इस बात का फैसला कर सकते हैं कि कौन सी एकेडमी ज्वाइन करनी है। 3-4 चीज़ें मैं फिंगर टिप्स पे जो है ना हाईलाइट कर रहा हूँ। सबसे पहले टीचर्स बेस्ट काउंसलिंग करने वाले, एप्टीट्यूड पढ़ाने वाले टीचर्स, क्योंकि देखो एकेडमिक अलग चीज़ होती है, एप्टीट्यूड अलग चीज़ होती है।
ٹھیک ہے. تو وہ ٹیچر جو کہ کر سکتے ایپٹیٹیوڈ پڑھا رہے ہیں وہ ٹیچر وہاں موجود ہیں. تیسری چیز ہے کہ کلاس کا سائز بہت زیادہ واسٹ ہے. اب میں کسی بھی برانڈ کا نیم نہیں لے رہا مگر جنرلی ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بھی انسٹیٹیوشن گرو اپ کر جاتا ہے خوب سارا تو اس کے نمبر آف اسٹوڈنٹس کلاس میں ہوتے ہیں وہ اتنے نہیں بھر جاتے ہیں کہ ٹیچر انڈیویجول اٹینشن دے نہیں سکتے. لکیر کے فقیر نہیں بننا, یہ بھی چیز ہے. یہ بھی چیزیں ہماری ریسرچ کم ہوتی ہے نا تو ہم بس کہتے ہیں ہاں ہمارے خاندان میں جو ہے نا وہ 20 سال پہلے 25 سال پہلے فلاں جگہ سے پڑھا تھا, ہمارا بیٹا بھی وہیں سے پڑھے گا. اب بھائی 20 سال 25 سال پہلے جو بچے نے پڑھا تھا وہاں پہ کون پڑھا تھا کون نہیں پڑھا تھا. اب 25 سال بعد وہ بیچارے جو پڑھانے والے لوگ تھے وہ کہاں ہیں کچھ نہیں پتا, آپ نے جا کے ٹھک کر کے ایڈمیشن کروا دیا. الٹیمیٹلی وہاں پہ وہ ٹیچرز نہیں رہے جنہوں نے 25 سال پہلے کسی کو پڑھایا تھا یا بڑا زبردست کام کر لیا تھا ایپٹیٹیوڈ کے. الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ وہ بیچارے پورا سال لگانے کے بعد بھی کچھ اچھا کام نہیں کر پاتے. تو اس لیے اکیڈمی کا جب آپ نے انتخاب کرنا ہو ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کے لیے تو یہ بہت دھیان سے کرنا ہے, سوچ سمجھ کے کرنا ہے. 3-4 چیزیں آپ کے پاس فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے. کلاس کا سائز, ٹیچرز کاؤنسلنگ, ایپٹیٹیوڈ کا ٹیچرز کا ایکسپیرینس کیا ہے, ریپوٹیشن کیا ہے, بیک گراؤنڈ کیا ہے, وہ اس پر کام کرتے آ رہے ہیں یا نہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی ریکمنڈیشنز. کیونکہ بچہ پورا سال 1 سال گزار گیا اس انسٹیٹیوشن, اسے سب پتہ. تو اگر آپ اس سے سوال کریں گے وہ آپ کو بیسٹ انداز میں گائیڈ کرے گا کہ بھائی فلاں جگہ پر ایڈمیشن لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے, بنتا ہے نہیں بنتا, ٹھیک ہے نا, یہ ہونا چاہیے. اور میں ایک اور بس چیز اس میں ایڈ کروں گا تاکہ بات میں مکمل کر سکوں. یار ایسی اکیڈمی کو منتخب کرنا اپنی اسٹڈی کے لیے کہ جہاں تمہاری سننے والے موجود ہیں, جہاں تمہاری بات کو اہمیت ملے, جہاں تمہارے پرابلمس کو سنا جائے. کیونکہ جنرلی ہوتا ہے ایک بہتات ہے بچے کی ایک جگہ بیٹھی ہے, اس کے بچے کے پرابلمز ہیں تو ہیں نہیں تو نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے کہ 2 مہینے بچہ نہیں آ رہا, اکیڈمی فون کر کے نہیں پوچھتی کہ بھائی کیوں نہیں آ رہا. ہمارے یہاں تو یہ ہے کور ایپٹیو سینٹر میں کہ اگر کوئی بچہ کسی ایک دن ایبسنٹ ہو جاتا ہے یا لیٹ ہو گیا ہے تو فوراً فون کرنا ہے, فون کر کے معلوم کرنا ہے کہ بھائی کیا معاملہ ہے, طبیعت کا کوئی پرابلم ہے, پیرنٹ سائڈ سے کوئی پرابلم ہے, پیسوں کا یا پیمنٹ کا یا کوئی ایسا فیس وغیرہ کا کوئی پرابلم ہے, بچے کی صحت کا کوئی پرابلم ہے, تاکہ ہم اس کو کمپنسیٹ کر سکیں. اگر وہ فزیکل کلاس نہیں لے سکا ہم اس کو آن لائن لیکچر پرووائڈ کر سکیں کہ بچہ بیمار ہے نا, ہم بھی بیمار ہو جاتے ہیں, گھر میں بیٹھ کے آرام سے کم از کم آن لائن لیکچر اٹینڈ کر لیں, نقصان نہ ہو, لاس نہ ہو. پھر ایک اور چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ لازمی طور پہ ہونا چاہیے. اب ریپیٹ کرنے والے جو بچے ہوتے ہیں نا, اب ان کا بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے. وہ کیا کرتے ہیں, ایک بیوقوفی ہے, میں مائنڈ سیٹ کے ساتھ ساتھ بیوقوفی لفظ کہوں گا کہ میں نے فلاں جگہ پڑھا اس سال, میں ٹیسٹ میں کامیاب نہیں ہو سکا, اگلے سال پھر میں نے وہیں جا کے ایڈمیشن لی. یہ کون سی عقل مندی ہے؟ ایک جگہ اگر میں اپنے ٹیسٹ کو اچھا نہیں بنا سکا تو دوبارہ میں اسی جگہ کو ایکسپیرینس کر رہا ہوں. کیوں بھائی؟ اگر میں ایک جگہ ہے, دیوار ہے, سر مار رہا ہوں اس پہ جا کے, راستہ نہیں بن رہا, تو پھر دوبارہ جا کے سر ماروں اس دیوار پہ, کہ راستہ بن جائے گا؟ راستہ تو نہیں بن سکتا, راستہ نہیں بن سکتا. پھر آپ نے کسی اور اکیڈمی کا انتخاب کرنا ہے جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات کو سمجھا جائے گا, آپ کے پرابلم کو کنسیڈر کیا جائے گا, آپ کے پرابلم. پھر ایک اور چیز ہے, بچے کہتے ہیں یار ہم ایسے انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لیں گے جہاں اے سی لگا ہو, جہاں خوب جو ہے نا بڑی لمبی چوڑی کلاسز ہوں, ٹھیک ہے نا, بڑا زبردست شاندار سا ماحول بناؤ. میں کہتا ہوں فضول بات, ٹوٹلی فضول بات. اکیڈمی وہ اچھی ہے کہ جہاں پڑھانے والے لوگ مخلص ہیں, جہاں پڑھانے کے لیے اساتذہ اکرام, ویسے تو سب اساتذہ اکرام پڑھاتے ہیں ماشاء اللہ سے, مگر وہ بچے کی بہتری کے لیے پڑھائیں, اپنی ماں کے لیے نہ پڑھیں, اپنے چرچے کے لیے اپنے نام کے لیے نہ پڑھیں, بچے کی کامیابی کے لیے پڑھا لیں. میں کہتا ہوں بیسٹ اکیڈمی ہوگی ایسی, کر لو جو ایسی اکیڈمی, ٹینشن نہیں, ٹھیک ہے نا. سر اچھا, ایک دوسرا مسئلہ جو اسٹوڈنٹس کے سامنے آتا ہے وہ ہے ان کے مطلب کہ بھائیوں کی طرف سے یا جو ان کے سسٹرز ہوتی ہیں جو پڑھ چکی ہوتی ہیں وہاں سے. اب انہوں نے پڑھ لیا, یہ آپ نے پہلے بھی کہا ہے کہ 20 سال تو نہیں لیکن 2-3 سال پہلے بھی ایسا ہی ہوتا ہے, میرا ڈاکٹر ان سے پڑھا, میرا ایڈمیشن ہو گیا, آپ بھی جاؤ وہاں سے. یہ میں نے انیس حسین سے پڑھا, آپ میں ایڈمیشن ہو گیا, آپ بھی وہی ایڈمیشن. میں نے کور ایپٹیٹیوڈ سینٹر سے پڑھا ہے, میرا ایڈمیشن ہو گیا, آپ وہاں پر جا کے پڑھیں. اور دوسری بات کہ وہاں کی فریکوینسی, آپ نے جو کہا کہ 70-80 بچے بڑے انسٹیٹیوٹس میں ہوتے ہیں, تو جو ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کی جو ایک کمیونیکیشن ہوتی ہے, 70 بچے کہاں ٹیچر سے بات کر پائیں گے؟ ایسا ہی 1 گھنٹے کا لیکچر اگر ایک ٹیچر کو ملا جس میں 60 منٹ ہے, میں آپ کو کیلکولیشن بتا دیتا ہوں. 60 منٹ میں جو بورڈ رائٹنگ ٹیچر کر رہا ہے وہ تقریباً 16 منٹ کی. 60 منٹ میں 16 منٹ ہمارے چلے گئے, یعنی کہ چلو 15 منٹ لگا دیں گے جو بورڈ رائٹنگ میں جا رہے ہیں. ٹیچر کے بہت منیمم ٹائم لگا, ٹھیک ہے. بورڈ رائٹنگ کے بعد ٹیچر کم از کم 20 منٹ لے گا لیکچر دینے میں, 20 سے 25 منٹ لگائے گا چیزوں کو سمجھانے میں, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد 25 منٹ یہ, 15 منٹ کتنے ہو گئے, 40 منٹ, 20 منٹ بچ گئے.
20 منٹ میں اگر ہر ایک منٹ میں ایک بچہ سوال کرتا ہے تو 20 بچے سوال کر سکتے ہیں, جبکہ نہیں ہوتا جنرلی. ٹھیک ہے نا, 20 بچے سوال نہیں کرتے, 2 بچوں نے سوال کر لیا, جواب دے دیا, اس نے ٹاپک اگلا شروع کر دیا. یعنی کہ 70 بچوں کی کلاس میں ایک ٹاپک مکمل ہو گیا اور صرف سوال کرنے کے لیے موقع ملا 2 منٹ کا. 70 بچوں میں جو 2 بچوں نے سوال کیا, باقی 68 اسٹوڈنٹس یا تو سب کو 100% سمجھ میں آ گیا, جو کہ مشکل ہوتا ہے, ممکن نہیں ہے کیونکہ سیم مائنڈ سیٹ میں ہوتا بچے کا. یا پھر 68 اسٹوڈنٹس میں سے کسی کو سمجھ میں نہیں آیا, وہ چپ کر کے اسی لیے بیٹھے تاکہ ٹیچر کوئی سوال نہ کرے, ٹیچر ہمیں مشکل میں نہ ڈالتا ہے, آگے دھکا لگا. تو پرابلم یہ آتا ہے. دیکھو بات بڑی سمپل سی ہے, نمبر آف اسٹوڈنٹس کلاس میں انکریز ہوں گے, ٹیچر کے لیے ہینڈل کرنا مشکل ہوتا ہے. بچہ 100% سیٹسفائی نہیں ہوگا, وہ ایک رحم میں رہے گا کہ میں سیٹسفائی ہو گیا, مگر وہ سیٹسفائی نہیں ہو سکتا. اور ایک گیپ بھی بڑھتا جاتا ہے اسٹوڈنٹس سے, بڑھتا جائے, سوالات بڑھتے جا رہے ہیں, بچہ پیچھے ہوتا جاتا ہے, پیچھے جاتا ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ ٹیچر اور بچہ بہت دور بیٹھے. ٹیچر نے سوال کیا بچے سے, بتاؤ گے تمہارا نام کیا, وہ اپنا نام بھول گیا, نام یاد نہیں آیا اسے, وہ پوچھتے ہوئے تمہارا نام کیا, وہ 1 منٹ بعد ہاں میرا نام تو رحمان ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ وہ بہت چیزوں میں جا کر پھنس گیا, وہ الجھ گیا, نکل نہیں رہا. سر انفیریورٹی کمپلیکس, ہم بھی اسی فیز سے گزر چکے ہیں سر. انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے. ایسا ہی فرسٹ رو والے اگر 2 روز ہے, وہ ٹیچر کے ساتھ باتیں کر, ٹیچر کوشچن پوچھتے ہیں وہ جواب دے دیتے ہیں, یہ سوال پوچھتے ہیں ٹیچر جواب دے دیتا ہے. جو پیچھے والے بچے ہوتے ہیں, جو پیچھے بیٹھتے ہیں, وہ سوچ رہے ہوتے ہیں یار مجھے تو نہیں آ رہا اس کا جواب, ہاں, یا تو میں میں کیوں سوال نہیں کر پا رہا ٹیچر سے. ایک محاورہ ہے اردو کا, نظریں چرانا. ٹھیک ہے, جب ٹیچر لیکچر دے رہا ہوتا ہے نا, بچے کو اگر سوال کا جواب نہیں آتا ہے یا سوال اس کو تنگ کر رہا ہے, پریشان کر رہا ہے, وہ سوال نہیں کرنا چاہ رہا ہے, وہ نظریں چھپا کے بیٹھ جاتا ہے, نظریں چرا رہا ہوتا ہے ٹیچر سے. ٹیچر کو تو سب دکھ رہا ہوتا ہے, ٹیچر کو سب دکھ رہا ہوتا ہے, مگر مجبور کیا ہے ٹیچر کہ اس کلاس میں 90 بچے لا کر بٹھاتی ہے اور 1 گھنٹے کا لیکچر ہے جس میں کہا ہے یہ ٹاپک آپ کو کور کروانا ہے. تو بھائی میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, مناسب نہیں ہے. ہم نے یہ پلان جب یہ چیزیں دیکھی ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز میں, تو میں نے یہ کوشش کی کہ بھائی میری کلاس میں 20-30 بچے, اس سے زیادہ میں ایک کلاس میں بچے نہیں رکھ سکتا, نہ میری کیپیسٹی ہے, نہ میرے پاس اس طرح کا کوئی سسٹم ہے. 30 بچوں کے لیے باقاعدہ طور پہ ایک ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ٹیچرس اسائن کرتے ہیں. میں ہر ایک سبجیکٹ کے 2 ٹیچرس اسائن کر رہا ہوں, فزکس کے 2 ٹیچرس, کیمسٹری کے 2 ٹیچرس, بایو کے 2 ٹیچرس, انگلش اور لاجیکل ریزننگ کو میں پڑھا رہا ہوں, پورا سال لے کے جاؤں گا. تو بتانے کا مقصد یہ کہ ہم میگزیمائز کریں گے, میگزیمائز کریں تاکہ بچے کی جتنی کوائریز ہیں, جتنے سوالات ہیں, وہ کم از کم سوال کرے, ٹیچر جواب دینے کے تو قابل ہو. سر وہ روایتی طریقہ جو ہے جو برسوں سے چلا, اس کو چینج ہونے کی ضرورت ہے. میں آج ابھی یہ کلاس میں کہہ رہا تھا کہ دیکھو اگر کوئی بچہ ایسے کوئی کسی کو پرابلم ہو گیا, وہ لیکچر نہیں لے سکا, کوئی مجبوری ہو گئی, تو اٹس اوکے, وہ مجھے بتایا کیا پرابلم, میں اسے آن لائن کلاس میں ایڈ کر لوں گا, وہ آن لائن بیٹھ کے کلاس لے لے. بھائی بیمار ہے نا, نہیں آ سکتا, میں بھی بیمار ہو جاتا ہوں, آرام سے بیٹھ کے گھر میں کلاس لے. اپنا نقصان نہ کرے, اپنا لاس نہ کرے, اپنا فائدہ ہر دن حاصل کرتا ہے. پھر ریپیٹرس کے لیے ایک بڑا کنفیوژن ہوتا ہے کہ 3 مہینے 2.5 مہینے 4 مہینے کا ایک چھوٹا سا اسپیس بنا دیں کہ ریپیٹرس اس میں آئیں, ایڈمیشن لیں, فیس اتنی دیں جتنی دوسرے بچے دے رہے ہیں, اور اس میں جو ہے نا وہ جلدی جلدی پڑھ کے بس. میں یہ نہیں سمجھتا کہ مناسب ہے. میں اپنے وہ بچے جو کہ ریپیٹ کرنے جا رہے ہیں, میں ان کو ریگولر کلاس میں بٹھاؤں گا, کیونکہ مسئلہ یہی تو آیا ہے نا کہ انہوں نے جب ریگولر کے طور پہ اسٹوڈنٹ کے طور پہ پڑھا تھا تو ان کے کانسیپٹ نہیں بنے. تو بھائی پھر شارٹ ٹرم بیسس پہ ان کے کیسے کانسیپٹ بنا سکتا ہوں؟ مجھے تو ٹائم چاہیے, مجھے کانسیپٹ میکنگ میں ان کے لیے وقت چاہیے. مجھے تو بالکل ویسے ہی ان کو کنسیڈر کرنا ہے جیسے کہ ایک فریش کینڈیڈیٹ ہوتا ہے. ان کا کانفیڈنس بڑھتا ہے, وہ زیادہ سیکھتے ہیں, وہ زیادہ محنت کرتے ہیں. تو الٹیمیٹلی ہم نے دیکھا کہ ہمارے اسکور ایپٹیٹیوڈ سینٹر میں جو ریپیٹ کرنے والا بچہ ہے اس نے زیادہ اچھا کام کر لیا نیکسٹ ایئر. یہ میرا ایک اپنا ایکسپیرینس ہے, میں نے کہا ضرور شیئر کروں تاکہ جو بچے بھی کہیں پہ بھی اپنا ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں کم از کم اس پریکٹسز کو مینٹین کریں. ایک اور چیز ہے, وہ کیا ہوتا ہے, وہ بتاتے جاتا ہے کہ جناب آپ کا جو یہ کام ہے نا, مطلب جو آپ ریپیٹ کر رہے ہیں, تو ریپیٹ میں بس تھوڑا سا آپ کو ریویژن کرنا ہے, بس سب ہو جائے گا. اچھا بھائی, تو آپ کی جو فیس ریگولر فیس ہوتی ہے وہ اتنی ہوتی ہے, ہم آپ کی نا اتنی فیس دیں گے, یعنی کہ ہم ڈسکاؤنٹڈ فیس. اب بچہ کہتا ہے یار میں کم فیس میں جا کے پڑھ لوں, وہ کمپرومائز کر رہا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں بھائی نہیں کرو کمپرومائز. کیوں کر رہے ہو اپنی زندگی میں ایک بار پھر سے کمپرومائز؟ 1 سال اچھا نہیں کر سکے, اگلے سال اس بات پہ کمپرومائز کرو, فیس کم دینی پڑے. بھائی فیس کو کنسیڈر نہ کریں, میں بار بار کہوں گا, آپ کنسیڈر یہ کریں کہ آپ کو مل کیا ہے, آپ کو آپ کے کام کی چیز, کامیابی دلانے والی چیز مل رہی ہے, تو بھائی اس کے لیے آپ نے ایفرٹ کریں. میرے یہاں پر میں نے دیکھا ایک ہماری اسٹوڈنٹ رہی ہیں, وہ ماشاء اللہ سے آ رہی ہے بلدیہ ٹاؤن سے. بلدیہ ٹاؤن سے آنا اور جانا یہ ٹریولنگ ایکسپینس بھی ہے اور ٹائم ٹیکنگ بھی ہے. اسی طرح سے کچھ ایسے ہمارے بچے ہیں جو کہ ماشاء اللہ سے اسٹیل ٹاؤن سے آئے تھے لاسٹ ایئر. یعنی کیوں آ رہے تھے؟ انہیں پتا تھا کہ بھائی ہم یہاں آئیں گے, محنت کریں گے, پڑھیں گے, ہمارا مستقبل بن جائے گا.
اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی محنت کے سلے میں کامیابی بھی عطا. تو بتانا مختصر یہ تھا کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ جناب ہمیں اتنا ٹریول کرنا پڑے گا, ہمیں اتنا ایکسپینس اٹھانا پڑے گا, ہمیں اتنی فیس پے کرنی پڑے گی, یہ سائڈ پہ چلی آ رہی چیزیں ہیں. جب آپ کا میڈیکل کالج میں نا فرسٹ ڈے ہوتا ہے, جب اوتھ لے رہے ہوتے ہیں نا, تو سب چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں, کلیئر ہو جاتی ہیں ساری چیزیں. یہ میرا ایکسپیرینس. سر کور ایپٹیٹیوڈ سینٹر یہ جو ہے کور باقی جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان سے کیسے مختلف ہے؟ لاسٹ کوشچن ہے. ہاں میں نا آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں کہ کور ایپٹیٹیوڈ سینٹر باقی سینٹر سے مختلف کیسے ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ کور ایپٹیٹیوڈ سینٹر میں ہم نے تھیوری ایگزامز سے پہلے جو بچوں کی کلاسز کے ڈیز رکھے ہیں وہ جسٹ ویکینڈ رکھے ہیں, یعنی کہ بچے سیٹرڈے سنڈے اپنی کلاس لیں گے اطمینان سے. کچھ ایسے بچے بھی ہمارے یہاں آتے ہیں کہ جو کہتے ہیں سر سیٹرڈے بھی ابھی ہمارا موک ٹیسٹ چل رہا ہے, ہمارے مڈ ٹرمز ایگزامز ہیں, تم کیا کریں؟ کوئی بات نہیں, سیٹرڈے آپ نہیں آ رہے, مشکل ہو رہی ہے نا, کوئی بات نہیں, ریلیکس کر لیں. سیٹرڈے کی جو کلاس ہے آپ کے لیے ممکن ہے آن لائن لے لیجیے, آپ کے لیے ممکن ہے آپ ریکارڈڈ لیکچر اٹینڈ کر لیجیے, بٹ ٹیسٹ ہونے سے پہلے ہی آپ کام کر لیجیے, کلاس اپنی اٹینڈ کر لیں, ریکارڈڈ لیکچر آپ دیکھ لیں تاکہ جو کلاس نہ لینے کا نقصان ہے وہ کم سے کم ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ ایک نان ٹریڈیشنل چیز ہے جو کہ ہمارے یہاں عموماً جو ہے وہ انسٹیٹیوشنز میں نہیں ہوتی ہے. پھر ہم ایک اور فلیکسیبلٹی دیتے ہیں بچے کو کہ بھائی آپ کے لیے پرابلم ہے آنا, آپ ٹوٹل آن لائن سیشن جوائن کر لیں, مزے سے پڑھیں, ویسے ہی پڑھیں جیسے کلاس میں بچہ پڑھ رہا ہے. کلاس میں کیمرہ لگا ہوا ہے, بچہ فزیکل بیٹھ کے پڑھ رہا ہے, وہی لیکچر جو ہے وہی ساری باتیں جو ہے بچہ گھر میں بیٹھ کے بھی سن رہا ہے. تو یہ ایک اور فلیکسیبلٹی. پھر فلیکسیبلٹی اس بیسس پہ بھی ہے کہ بچے کے جو معاملات ہوتے ہیں ہم ڈائریکٹلی بچے سے ڈسکس نہیں کرتے, اس کے پیرنٹس سے ڈسکس کرتے ہیں. جو کچھ کور ایپٹیٹیوڈ سینٹر اس بچے کی بہتری کے لیے کامیابی کے لیے کر سکتا ہے, کور ایپٹیٹیوڈ سینٹر اس میں 1 انچ پیچھے نہیں رہے گا بلکہ اس سے آگے بڑھ کے کرے گا. ہم بہت ساری چیزوں میں اپنا بہت زیادہ چرچا نہیں کرتے, بہت ساری واہ واہ نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں بھائی واہ واہ کیا ہوتی ہے, واہ واہ تو صرف اللہ کی ہوتی ہے. اللہ نے ہمیں صحت دی ہے, سلامتی دی ہے, کسی کے لیے اچھا کرنے کے قابل بنایا ہے, اللہ تعالیٰ وہ صحت سلامتی قائم رکھے, ہم اچھا کام کرتے رہیں, بچوں کے مستقبل بنتے رہیں. تو کور ایپٹیٹیوڈ سینٹر اس حوالے سے مختلف ٹیچرز یہاں پر بڑے زبردست یوں ہیں کہ وہ بچے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, آخری وقت تک جڑے ہیں, آخری وقت تک جڑے ہوں, آخری وقت تک ان کے ساتھ کھڑے. تو یہ چیز آپ دیگر انسٹیٹیوشنز کو اتنی زیادہ میں نہیں ملتی. یہاں کی ایڈمنسٹریشن کا ایک فائدہ ہے, جب جیسے جس طرح سے آپ چاہیں آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, وہ آپ کو بڑا پازیٹیو رسپانس دیں گے, وہ آپ سے کمیونیکیٹ کریں گے, جیسا ممکن ہو سکے وہ آپ. ڈیمو کلاسز ہمارے ہاں یہ سلسلہ ہے کہ جب سیشن شروع ہوتا ہے تو ہم ہر بچے کو کہتے ہیں بھائی اوور آل پورے کراچی میں آپ آن لائن لے لیں تو آن لائن بھی ڈیمو لے لیں, ڈیمو کلاس لے لیجیے. ڈیمو کلاس لینے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ گیا, مزہ آ رہا ہے پڑھنے میں, آپ کو انٹرسٹ فیل ہو رہا ہے, آپ اس کے بعد اپنا سیشن جوائن کریں. اب یہ بھی ہوتا ہے کہ میں تو لاسٹ ٹائم یہ دیکھا کہ بچوں نے کوئی فیس نہیں سبمٹ ہوئی, کوئی فارم سبمٹ نہیں ہوا, انہوں نے کہا سر میں ڈیمو لینا ہے. 1 مہینے تک ڈیمو لیتے رہے بھائی, کوئی مسئلہ نہیں, 1 مہینے تک ڈیمو لیتے رہے, لے لیں, کوئی مسئلہ نہیں, پڑھ ہی رہے ہیں نا, فائدہ ہی ہو رہا ہے نا, آئے بیٹھے کلاس میں سیکھیں. جب آپ کو یہ ہو کہ ہاں بھائی اب زبردست ہو رہا ہے کام, اب اس کو کنفرم کر لیتے ہیں, آئے اپنا فارم فل کریں, اپنی رجسٹریشن کروائیں, اپنا جو فی چارجز ہیں وہ آپ پے آف کر دیں, اس کے بعد ہم مزے سے پورا سال کنٹینیو کریں. بہت شکریہ سر, بہت زبردست سیشن رہا. ہم اس طرح کے مزید سیشن انشاءاللہ اپنے آڈینس کے لیے کرتے رہیں گے. جڑے رہیے علی علم میڈیا سے. جزاک اللہ.